اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اللہ کی صفت ہے الرحمن الرحیم. میرے اللہ نہایت مہربان ہے، میرے اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. الرحمن الرحیم. سورت کا آغاز ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. میرے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. میرے اللہ کے کتنے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کسی اور نام سے بھی قرآن کا آغاز کر سکتا تھا. الجبار، القہار، المتکبر، الرزاق. اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں، لیکن صرف الرحمن الرحیم سے آغاز کرنے کا یہ مطلب ہے اے قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اپنے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، تمہارے گناہ جتنے مرضی بڑھ جائیں، لیکن تیرا اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. تم نے کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کر کے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. الرحمن الرحیم. اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. کتنی وسیع ہے؟ اللہ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت کتنی وسیع ہے. یہ دنیا میں جو کچھ ہے ساری چیزیں، دریا ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، ساری دنیا، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، سارے چھوٹے ہیں. میری رحمت ان تمام چیزوں سے زیادہ وسیع ہے، بہت وسیع، ہر چیز پر وسیع ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ کہتے ہیں میری رحمت میرے غصے پر بھی حاوی ہے. مجھے غصہ آتا ہے لیکن میری رحمت اس پر حاوی آ جاتی ہے. یا رب تیری رحمت کتنی وسیع. صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. کتنے حصے؟ 100. اور ایک حصہ دنیا میں بھیجا، باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے. 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ دنیا میں بھیجا. یا رب اتنے حصے اپنے پاس، صرف ایک حصہ دنیا میں. کہا ایک حصہ جو دنیا میں بھیجا ہے اس ایک حصے کی وجہ سے ساری کائنات، سارے جہان، سارے انسان آپس میں جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، بیٹے اولاد اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، بھائی کا بھائی سے پیار، بہن کا بہن سے پیار، رشتہ داروں کا آپس میں، دوستوں کا آپس میں پیار اللہ کے اس ایک حصے کی وجہ سے ہے. حتیٰ کہ جانوروں کا آپس میں پیار بھی اللہ کے صرف اس ایک حصے کی وجہ سے ہے. باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہیں. یا رب 99 حصے اپنے پاس کیوں؟ کہا تم ساری زندگی کے گناہ کر کے میرے پاس آ جانا. شرط یہ ہے شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. ساری دنیا کے، ساری زندگی کے گناہ میں ایک پل میں معاف کر دوں گا ان 99 حصوں کی وجہ سے، اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہوگی. 99 حصے رحمت کے اپنے پاس، ایک حصہ دنیا میں. آج ہمارے یہاں ایک جملہ چلتا ہے میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جملہ سنا ہے آپ نے؟ میرا اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. 70 مائیں کیا چیز ہے؟ ساری دنیا کی مائیں اکٹھی ہو جائیں، ساری دنیا کی مائیں، ساری دنیا کے باپ، پوری دنیا کا پیار اللہ کے صرف ایک حصے کی وجہ سے. باقی 99 میرے اللہ کے پاس ہے. میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے اللہ کہتے ہیں اے ابن آدم تم میرے پاس آ جا اس حالت میں کہ تمہارے اتنے گناہ ہو، اتنے گناہ تم نے کر لیے کہ تمہارے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائیں، آسمان کو چھونے لگے، زمین اور آسمان کا خلا پورے کا پورا گناہوں سے بھر جائے. تو اس حال میں میرے پاس آئے، یا رب گناہ تو بہت زیادہ ہے، پورے کا پورا خلا گناہوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن میں نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، شریک نہیں ٹھہرایا. اللہ کہتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں. میرا اللہ رحمان ہے،
رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اللہ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور تم تصور میں جا کے دیکھو، آج اگر بیٹے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو باپ بیٹے سے رشتہ اور ناتا توڑ دیتا ہے، اس کی والدہ کو کہتا ہے تیرے بیٹے نے ایسا کیا۔ جب کوئی گناہ یا غلط کام ہوتا ہے تو باپ اپنی اس بیٹے کی والدہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے بیٹے نے ایسا کیا۔ جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے بیٹے نے ایسا کیا۔ گناہ ہو یا کوئی غلط کام ہو تو ہم اپنے ساتھ اس بچے کا یا اس شخص کا تعلق توڑ کے دوسرے کے تعلق کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ میرا اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، کہتا ہے جن لوگوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ سارے کے سارے میرے ہی بندے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، گناہ کیے، سارے کے سارے برے کام کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوگی۔ میرا اللہ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، انہوں نے چادر کے اندر کچھ چھپایا ہوا چادر کے اندر، آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہنے لگے نبی علیہ السلام بتائیں اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے کیا پتا کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام میں راستے میں جا رہا تھا تو اچانک ایک درخت سے ایک چھوٹی سی چڑیا کے بچے کی چہچہانے کی آواز آئی، میں نے درخت میں ہاتھ ڈالا تو یہ چڑیا کا چھوٹا سا بچہ، میں نے اس کو پکڑ کے اپنی چادر میں رکھا، اچانک اس کی ماں آئی میرے سر کے اوپر گھومنے لگی، میں نے چادر کو اٹھایا، وہ آ کے اپنے بچے کے اوپر بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بھی قید ہو جاؤں گی، اپنے بچے کی محبت میں اس نے قید ہونا تو گوارا کر لیا لیکن اپنے بچے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اب اس نے دوبارہ پھر چادر کو اٹھایا تو وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، لپکی ہوئی ہے، اس نے اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حق تو یہ تھا کہ چادر اٹھائی ہے، ماں اس کی بھاگ جاتی، اڑ جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، خود قید کو برداشت کر رہی ہے لیکن اڑ نہیں رہی، اپنے بچے کے بغیر جا نہیں رہی۔ نبی علیہ السلام نے کہا فواللہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ، اے میرے صحابی اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والے ہیں، اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے۔ ماں کا پیار تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فواللہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ، میرے اللہ اس اپنے بندوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ ایک اور واقعہ، ایک جنگ کی واپسی پہ نبی علیہ السلام جنگ پر گئے، واپس آئے، قیدی آئے، سارے جنگ میں فتح ہوئی، اچانک دیکھا ایک عورت کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، بڑی بے قرار ہے، پریشان حالت میں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ کے اندر اس کا چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا ہے، یہ اس کو تلاش میں لگی ہوئی ہے اور اس وجہ سے پریشان، بڑی بے قراری حالت۔ ایک صحابی نے نا اس کو چھوٹا سا بچہ دیا، اس نے اپنے سینے سے لگایا تو نبی علیہ السلام نے اس کی پہلی حالت بھی دیکھی تھی، بعد والی بھی، جب اس کو سکون اور اطمینان ہوا بعد والی حالت بھی دیکھی تو اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی؟ تمام صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو تھوڑا سا آنکھوں سے اوجھل ہوا تو اس سے برداشت نہ ہوا، یہ اپنی حالت کے اوپر اتنا زیادہ رونے لگی، اتنا زیادہ پریشان کہ میرا بچہ کیوں نہیں مل رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ میرا اللہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی میرا بندہ آگ میں جائے، میرا اللہ بھی اپنے کسی بندے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتے۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت پیار کرنے والے، بہت زیادہ ان پر رحمت و شفقت کرنے والے۔ آج ہم کہتے ہیں میرے اتنے گناہ ہیں کبھی معاف ہی نہیں ہو سکتے، میں نے تو بڑے گناہ کیے، گناہ سارے کر لیتے ہیں۔ خیر الخطائین التوابون، آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنی غلطی پر پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، یا اللہ میں نے غلط کیا، یا رب میں نے گناہ کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں شرمندہ ہوتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سچی توبہ کر کے دیکھو تو صحیح، سچے دل سے آ کے اپنے گناہوں کی معافی کر کے دیکھ تو صحیح۔ اللہ کہتے ہیں میں صرف تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا۔ میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم کس بھول میں پھر رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ بن چکا ہے، ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہے، ہماری سوچ یہ بن چکی ہے بس اتنے زیادہ گناہ ہیں کبھی معاف ہو ہی نہیں سکتے، اور اسی چکر میں ہم معافی مانگتے بھی نہیں۔ یہ بھول ہے ہماری۔ ہمارا اللہ اعلان کر چکا جتنے مرضی گناہ ہیں، لیکن شرط ایک ہے، شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ۔ اور بالفرض اگر شرک بھی ہو گیا ہے تم سے، اس شرک کی معافی بھی اگر دنیا میں مانگ لو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ شرک اکبر بھی اگر ہو جائے کسی انسان سے، غیر اللہ کو سجدہ کر لیا، غیر اللہ سے مدد مانگ لی، غیر اللہ کی عبادت کر لی، کچھ بھی کر لیا، شرط ایک ہے کہ زندگی کے اندر اندر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس شرک اکبر کو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔